الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہم فی ظلمات البر والبحر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام مشائخین اعظام، معزز و مکرم حضرات علماء اکرام، صحیح بات یہ ہے کہ حضرات علماء اکرام اور بزرگان دین میں مجھ جیسے ایک طالب علم کا گفتگو کرنا ایک بہت بڑا امتحان اور ایک جسارت کی بات ہے۔ دراصل یہ ذمہ داری رئیس محترم کے فرزند، آج کے اجلاس کے خصوصی مہمان حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی حفظہ اللہ و رعاہ کی تھی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں نائب رئیس الجامعہ حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہ کی علالت اور بیماری کے بعد اپنے رب حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بال بال مغفرت فرمائے، پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پوری علماء اور حفاظ برادری کو اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ دراصل یہ مجلس گویا ایک طریقے سے حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیتی نشست بھی ہے کہ ہم اس نشستوں میں یہ ارادہ اور عزم کریں گے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے اور ان اکابرین کے نقش قدم پر کیسے اپنے آپ کو چلائیں گے، اور ان کی فکر امت کے تئیں کیا رہی ہے اور کیسے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ زبردست فتنوں کی یلغار اس امت پر ہو رہی ہے۔ ہر صبح اور ہر شام ایک نیا فتنہ وجود میں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے فتنے ایسے ہیں جن کی آہٹ کا ہمیں اندازہ نہیں، جن کی دخل اندازی کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن امت میں فتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق وہ بڑی تیز رفتار ہے۔ جیسے زمانہ ہر فیلڈ میں تیز رفتار ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق فتنے بھی اسی تیز رفتاری سے آ رہے ہیں۔ اور اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے مقتدائیت کا مقام عطا کیا ہے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بنایا ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ آج ہی میں نے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی ادام اللہ ظلہ و اطال اللہ بقاہ علینا کی ایک تحریر پڑھا۔ اس میں وہ فرماتے کہ میں جب اپنا روایتی علمی سفر میں نے مکمل کیا، جیسے ہم لوگ درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، 8 سال 10 سال فارغ ہو جاتے ہیں، روایتی علمی سفر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ حقیقی سفر علموں کا تو وہ قبر تک ہے، زندگی کی آخری سانس تک ہے، جیسا کہ ہمارے مشائخین اور بزرگان دین کی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخری سانسیں لے رہے ہیں اور رمی جمار کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور رمی جمار کے مسئلے کو بیان کیا، اور پھر دروازے سے چیخ و پکار کی اور رونے کی آواز آئی کہ آخری مسئلہ بتایا شریعت کا، اور زندگی سے رخصت لے لی انہوں نے اور الوداعی سفر پر چلے گئے۔ تو یہ علمی سفر تو زندگی کی آخری سانس تک رہے گا، اس لیے ہم لوگوں کو مطالعے کی میز پر اور مطالعے کی لائن سے اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم بنا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا۔ علم کی بات، حکمت کی بات، دانش کی بات اور برتری کی بات
اور عقلمندی کی بات جہاں سے ملے انسان کو وہاں سے اسے لینا چاہیے، اور ہمیشہ اس کے لیے کوشاں اور جو ہے جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر تھام لے ہاتھ میں ساقی مینا اسی کا ہے۔ یہاں کوتاہ دستی نہیں چلے گی، کوتاہ دست تو آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب میں اپنا علمی سفر مکمل کر لیا تو میرے والد محترم جو بہت پائے کے عالم دین گزرے ہیں ہمارے ملک ہندوستان پر، جن کا بہت بڑا احسان ہے علم کی لائن سے، تبلیغ کی لائن سے، امت کی رہبری اور ہدایت کی لائن سے، وہ کہتے کہ والد صاحب نے مجھ کو بٹھایا میرے سامنے اور کہا کہ ذرا غور سے سنو، میں جو کہہ رہا ہوں میں تمہیں تحریر کے حوالے سے یہ نقش کر کے اور تحریر کے حوالے سے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہاں سجاد صاحب فرماتے کہ والد صاحب کا اصل میں مزاج ایسا نہیں تھا، وہ کسی بھی بات کو سرسری انداز میں کہنے کے عادی تھے اور اپنی بات جلدی سے کہہ کر گزر جاتے تھے، بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات کہنے کے لیے انہوں نے بڑا اہتمام فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو اب تم جو ہے پڑھ کر کے آ گئے ہو، مولانا مدینۃ المنورہ سے پڑھ کر کے آئے تھے، تو کہا کہ اب تم پڑھ کر کے آ گئے ہو، اب تمہارے سامنے بڑی نازک ذمہ داریاں ہیں، اور یہ آج ہی سن لو کہ اب تمہارا جس امت سے واسطہ ہے، جن لوگوں میں تمہیں کام کرنا ہے، جن عوام الناس میں تم اپنی معروضات کو، اپنے کام کو، اپنے میشن کو لے کر کے جاؤ گے، وہاں تمہیں تانے ملے گے، وہاں تمہیں برا بلا کہا جائے گا، وہاں سے تمہیں گستاخیاں ملیں گی، وہاں سے تمہیں بے ادبیاں ملیں گی، وہاں سے تمہارے لیے کوئی پھول کی چادر نہیں سجائی جائے گی، بچھائی جائے گی، تمہیں بہت زیادہ ویلکم نہیں کیا جائے گا، تمہیں بہت زیادہ سروں پر نہیں بٹھایا جائے گا، گستاخیاں ہوں گی، بے ادبیاں ہوں گی، اور طعن و تشنیع کے کلمات سے تمہیں نوازا جائے گا۔ اگر ان لوگوں میں اور امت میں تمہیں کام کرنا ہے تو یہیں پر عہد کر لو کہ تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، اور امت میں کام کرنا ہے۔ میں بڑوں کی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوں، آپ کے سامنے میری یہ ہمت نہیں، جسارت نہیں، اس لیے میں نے اپنے بڑے کی بات کو اپنے لیے جو ہے ایک دیوار بنا کر کے آپ کے سامنے میں بڑی ہمت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علامہ نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند عزیز حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی سے اس وقت فرمایا تھا کہ امت تمہارے لیے کوئی آرام کی باتیں نہیں کرے گی بلکہ تمہارے لیے تکلیفوں کا سامنا ہوگا، اس لیے دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک ہے اپنی آخرت اور ایک ہے اپنی مغفرت۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائیں اور اللہ ہماری آخرت کو سنوارے، ان دو باتوں کو مد نظر رکھ کر، پیش نظر رکھ کر کے تمہیں امت میں کام کرنا ہے۔ اگر یہ دو ارادے اور دو باتیں تمہارے سامنے رہے گی تو تم امت میں کام کر سکتے ہو، اگر یہ دو باتیں پیش نظر نہ رہے گی تو پھر امت میں کام کرنا مشکل ہے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، اسی بزرگوں نے کہا ہے یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جنہیں زندگی ہو پیاری۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان بزرگوں کے حوالے سے کہ بہت نازک ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اور امت جو ہمارے ساتھ سلوک کرتی ہے، الحمدللہ سب نہیں ایسا کرتے ہیں، لیکن جو احوال ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں ہمیں تحمل، برداشت اور اپنے غصے کو قابو رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت کی تعلیم، تربیت، اس کی نوک و پلک کو سنوارنا، ان کے بچوں کو بھی سنوارنا، ان کے نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت بھی کرنا، اور ان کی آخرت کو سنوارنا، اور ان کی دنیا بھی پرسکون گزرے، اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت یعنی رئیس محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی ادام اللہ ظلہ ہمارے اساتذہ کی میٹنگ میں یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو ان بچوں کو پڑھنا نہیں ہے اور ان کے ماں باپ کو پڑھانا نہیں ہے، سب معلمین حضرات ہیں ماشاءاللہ، اس لیے یہ بات ہمارے کام کی ہوں گی حضرت کے حوالے سے کہ ان بچوں کو پڑھنا نہیں ہے، شوق نہیں نا، شوق نہیں ہے، اور ان کے ماں باپ کو پڑھانا ہی ہے، فکر نہیں ہے، بچوں کو شوق نہیں ہے اس لیے پڑھنا نہیں ہے، والدین اور پیرنٹس کو فکر نہیں ہے اس لیے پڑھانا نہیں ہے،
پھر ہمیں ان کو پڑھانا ہے، ہمیں ان کو جو ہے سنوارنا ہے، اس لیے ہمیں ان کا سب برداشت کرنا ہے اور ہمیں سارے انتظامات ان کے لیے کرنے ہیں۔ یہ سوچ اور یہ فکر میرے بھائیوں، الحمدللہ ہمارے اساتذہ اسی سوچ کے ساتھ، معلمین حضرات اسی فکروں کے ساتھ میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک بہت اچھا نقشہ امت میں جو ہے نو نہالان ملت کا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وجود میں آیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں برداشت کر کے ہی چلنا ہے، ہمیں چیب و جبی نہیں ہونا ہے، ہمیں اچھلنا نہیں ہے، ہمیں انتقامی جذبات کو بہت دور رکھنا ہے، قوت برداشت کو اور بڑھا دینا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی اس امت کی سچائی، اسے سنوارنا اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی وجہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے جو ہے بکریاں چروانے کا کام لیا تھا، کیونکہ وہ کچھ ایسی طبیعت کی واقع ہے کہ ادھر جانے کو کہا جائے تو دوسری سمتوں میں جاتی ہے، اس سمت میں جانے کو کہا جائے تو کسی اور رخ پر وہ جو ہے جاتی ہے، یعنی وہ جو ہے چرواہے کو اور اس کے ذمہ دار کو اور اس کے رکھوالے کو بار بار ستاتی ہے۔ اس کا بار بار ستانا، پھر غصے کا آنا ایک فطری چیز ہے، اس لیے کہ ناگوار چیز اور ناگوار واقعہ پیش آنے پر غصے کا آنا ایک نیچرلی چیز ہے اور فطری چیز ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ غصے کو پی جانا اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا اور برداشت کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو اسی کٹھن وادی سے اور انہی جو ہے تپتے ہوئے صحراؤں سے گزار کر کے کندن بنایا، اور امت کی طرف سے آنے والی کارستانیاں، ایذا رسانیاں اور لعن طعن زبانی ہو یا قولی فعلی ہو، کسی بھی طریقے کے جو حالات سے نبرد و آزما ہونا اور اس کو برداشت کرنا، اس راستے سے بھی اللہ تعالیٰ نے، اور چونکہ ہم انبیائی کے وارثین ہیں اس لیے وہ چیز ہمیں بھی پیش آئے گی۔ تو پہلی بات تو میرے بھائیوں اور جو ہے حضرات علماء اکرام، ہم سب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں برداشت کر کے چلنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑی کٹھنائیوں کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں، اور خصوصاً تالہ بندی کا یہ زمانہ جو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہوا، لاک ڈاؤن کا یہ زمانہ، اس میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی شعبہ اور کوئی طبقہ اور کسی طبقے کے افراد و اشخاص اگر جو ہے متاثر ہوئے ہیں تو وہ حضرات علماء، مکاتب قرآنیہ میں پڑھانے والے معلمین، تنخواہیں نہیں رہی۔ حال یہ ہو گیا میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ مسلسل جو ہے تنخواہ کے نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے اساتذہ اور معلمین نے اس سلسلے سے اپنے آپ کو الوداع کہہ لیا، سلسلہ تعلیم اور تعلم سے انہوں نے اپنے آپ سے رخصت کر لیا۔ بعض خبریں مستند روایات سے، چشم و دید گواہوں سے کی بنیادوں پر ہمارے سامنے ایسی ہے کہ علماء کرام کے چہروں سے داڑیاں اتر گئی، علماء کرام کے بدن سے سنت والا لباس اتر گیا، علماء کی پوشاک اتر گئی، اس لیے کہ گھر چلانا مشکل، گھر میں جو ہے چراغ کا جلنا مشکل ہوا، چولہے اور چکی کا جلنا مشکل ہوا۔ امت نے یہاں تک اس زمانے میں غفلت برتی۔ میں سب جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر خیال کرنے والوں نے خیال بھی کیا، لیکن ان حالات سے ہم لوگ گزرے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عالیہ کی بنیاد پر یہ ساری کٹھنائیاں اور یہ ساری دشواریاں اور یہ گھاٹیوں سے ہمیں بہرحال گزرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے۔ آج محروم سہی علم کی دولت والے، آج محروم سہی علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی بہرحال عزتوں کے ساتھ ہمارے لیے گزاریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، حضرات علماء اور ہم سب یہ سوچنا ہے کہ زمانہ بہت نازک اور فتنوں کا چل رہا ہے۔ ہر زمانے میں فتنے الگ الگ آتے رہے ہیں۔ حضرات محدثین کی پوری تاریخ پڑھیے، ہمارے اکابر اور سلف علماء کی ہم پوری تاریخ اگر پڑھیں گے تو جس دور میں جیسے جیسے فتنے آئے اور ان فتنوں کو قلع کما کرنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس کے سد باب کے لیے اور اس کے ازالے کے لیے ہر دور کے علماء نے ان فتنوں کے تیوروں کو، ان کی شدت کو اور ان کی ہولناکیوں کو اور ان کے جو ہے خطرناکی کو محسوس کرتے ہوئے فتنوں کے زمانے میں علماء آگے بڑھے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تک، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک، اور اس کے بعد میں جیسے جیسے فتنے آئے، سب سے بڑا دور اس ملک ہندوستان میں جو گزرا ہے وہ دور اکبری گزرا تھا۔ ایک زبردست فتنہ آیا تھا، الحاد کا فتنہ آیا تھا۔ الحاد، یہ کہا گیا کہ بھئی اب یہ دین فرسودہ ہو گیا، 100 سال 1000 سال گزر گئے، اب یہ دین پرانا ہو گیا، یہ شریعت فرسودہ ہو گئی، اس کا نظام، اس کے اصول اب جو ہے قدیم ہو گئے، ناقابل اعتبار ہو گئے۔ یہ کچھ منافق علماء اور کچھ جو ہے اسلام سے دشمن عناصر کی طرف سے یہ بات چلائی گئی، اور بادشاہ سلامت کے ذہن و دماغ میں یہ ڈالی گئی بات، اور اس کو یہ اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ تمہیں ایک نیا باب، ایک نیا دروازہ اور ایک نیا دین، ایک نئی شریعت اور ایک نیا نظام زندگی لوگوں کو دینا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ورغلانے میں اور ان کی باتوں میں آ کر، بہرحال مجھے اس کی تفصیل نہیں کرنا ہے، وہ دور اکبری وہ ایک دور فتن تھا، دور فتنہ تھا اس امت کے لیے، لیکن ہمارے علماء آگے بڑھے۔ سرہند کی سرزمین سے اللہ رب العزت نے ایک جو ہے خانقاہی انسان کو، سرہند کی سرزمین سے ایک عالم ربانی کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھے، علماء کسی زمانے میں خاموش نہیں بیٹھے، یہ مشن ہے ہمارا، اور یہ مشن نبوی ہے، یہ وراثت نبویہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے کہ ہم کسی غلط کو غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اگر علماء اکرام خاموش رہیں گے اس غلط کو طاقت ملے گی، اس کی جڑیں مضبوط بنیں گی، تو یہ مداہنت فی الدین ہوگی کہ ہم دیکھتے رہے، خاموشی اختیار کرتے رہے، اور اس کے سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے۔ وراثت نبوت کی بنیاد پر جو ہمیں اس کے سد باب کے لیے کوششیں کرنا چاہیے، ہم اس کے لیے میدان عمل میں نہ آئے تو یہ زبردست تو ہماری طرف سے دین میں خیانت ہوگی، اور اپنے مشن سے اور اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اس کو مانا جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند کی سرزمین سے اٹھے اور اس کی خرابیوں کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین قیامت کی آخری صبح تک چلے گا، اس کا نظام، اس کے اصول، اس کے آئین، اس کے دستور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ چلیں گے، یہ قیامت کی آخری صبح تک سکہ رائج الوقت ہے، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، لا شریعت بعد شریعتی اور لا نبی بعد جو ہے نبوتی، کوئی شریعت نبی کی شریعت کے بعد نہیں، کوئی نبوت نبی کی نبوت کے بعد نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھائی جس کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن حضرت نے وہاں بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے انہوں نے مکتوبات لکھے، اور انہوں نے بادشاہ سلامت کے وزراء کو، اہل دربار کو، بادشاہ سلامت کے بہت ہی مقربین کو، بادشاہ سلامت کے انتہائی مشیران کار کو انہوں نے استعمال کیا، اور ان کے حوالے سے اس فتنے کی خرابیوں کو اجاگر کیا، انہیں سمجھایا، بتلایا، اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ بہرحال ان کی ایک کوشش تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس ملک کا جو ہے تخت نشی کیا اور بادشاہ بنا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسلام کی نشأت ثانیہ کا کام لیا۔ ہم لوگ نشأت ثانیہ کے لیے کچھ مخصوص افراد کے لیے اس کو، اس جملے کو اور اس لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر گہرائی سے تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ فتنہ کتنا بڑا فتنہ تھا جس کو فتنہ اکبری سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے سحرگاہی سے اور اپنی جو ہے کہنا چاہیے کہ حکمت سے اور اپنی قڑھن سے، فکروں سے جس طریقے سے اس کا سد باب کیا، وہ امت پر ان کی طرف سے بڑا احسان ہے۔ تو گویا یہ جو ہے یہ چیز ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ آج ہم لوگ بھی بہت سارے فتنوں سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی خطرناک چیز جو امت میں ہے، چل رہی ہے، اور نوجوان اس کے بہت تیز رفتاری سے شکار ہو گئے ہیں، وہ تشکیک کا، شکوک و شبہات کا فتنہ ہے۔ خاص طور پر اس میں ہائر ایجوکیشن طبقہ، ماڈرن ایجوکیشن طبقے سے جن لوگوں کا تعلق ہے، جو اسکولوں میں جانے والے بچے ہیں اور بچیاں ہیں، کانوینٹ میں پڑھنے والے ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں،
جو دنیا کی تعلیم سے بہت زیادہ مربوط ہے اور خاص طور پر مخلوط تعلیم سے ہمارے جو لڑکے اور لڑکیاں مسلم سماج سے تعلق رکھنے والے بچے اور بچیاں جو مربوط ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تشکیک کا اور شکوک و شبہات کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ محنت آج سے نہیں ہے، ایک زمانے قدیم سے یہ محنت چل رہی ہے۔ اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ میرے بھائیوں اس وقت تو ہمارے ملک ہندوستان کی آن رجسٹرڈ ریکارڈ یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ آن رجسٹرڈ ہے کہ 8.5 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی ہے۔ 8.5 لاکھ بچیاں، یہ آن رجسٹرڈ ریکارڈ ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو رجسٹر میں نہیں ہے، جس کا رجسٹریشن جن کے اسلام کو چھوڑنے کا اور اسلام سے کنورٹ ہونے کا نہیں ہے، ان کی تعداد اللہ کے علموں کے مطابق پتہ نہیں کیا ہو سکتی ہے۔ حالات کچھ اس طریقے کے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش ہے، شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ ڈیبیٹ کا جو سلسلہ اس وقت چلتا ہے نا، چینلوں پر ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے۔ ایک ایسے کمزور عالم نما شخص کو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ عالم ہے، مستند ہے، سند یافتہ ہے، ایک کمزور سے آدمی کو پیسہ دے کر کے، جس کو ہم کہیں گے زر خرید غلام بنا کر کے، اس کو ایک مضبوط سوال کرنے والے اینکر کے سامنے کھڑا کر دیا اور بیٹھا دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا اس کو لائیو دیکھتی ہے اور اس سے اسلام کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں، تعدد ازدواج کا سوال کیا جاتا ہے، ٹرپل طلاق کا اس سے سوال کیا جاتا ہے، اور مہیلاؤں اور خواتین کے حقوق کے تعلق سے ان سے بات کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے وہ ایشوز اور ایسے مدعے جو ہے ڈیبیٹ میں اور مذاکرات میں اٹھائے جاتے ہیں، اور سوال کرنے کے بعد جو بندہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے وہ مولوی نما ہوتا ہے، لیکن اس کو اسلام کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ ایسا کمزور سا، ایسا فیکا سا، ایسا کمزور سا جواب دیتا ہے۔ میں ابھی آپ کو تازہ بات بتاؤں، حجاب کے سلسلے میں جب ڈیبیٹ ہوئی اور مذاکرات ہوئے، ایک مولوی نما شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک اینکر اس سے سوال کر رہی ہے، کیا حجاب اور پردہ قرآن میں کی کسی آیت میں موجود ہے؟ وہ خاموش ہے۔ ایک بار سوال کیا گیا، خاموش ہے۔ دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ بھی سوال کیا گیا تو خاموش ہے، جبکہ حجاب کے تعلق سے قرآن کریم کی صریح آیات موجود ہے، صریح آیات موجود ہے، یا النبی کل ازواجک و بناتک وغیرہ، اور آگے ہے دوسری جگہ پر یدنین علیہن من جلابیبہن وغیرہ وغیرہ، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے جواب نہیں۔ مطلب یہ کہ اس طرح اسلام کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، بہت سارے حضرات ائمہ ہیں، ان کو اپنی مسجدوں میں نماز پڑھانی بھی جانا ہے، بس ایک مذاکرہ ہے کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے۔ ہمارے بہت سارے فضلاء کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جب ان سے کچھ کہنے کو کہا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذرا قدم پیچھے لے لیتے ہیں، بولتے نہیں۔ ہمیں بولنا پڑے گا، اپنی آواز کو بلند کرنا پڑے گا، امت میں اپنی زبان کو ہمیں کھولنا پڑے گا۔ اس کے بغیر تو ہم امت کو فتنوں سے، خرابیوں سے اور آنے والے مستقبل کے بھیانک حالات سے کیسے روشناس کرا سکتے ہیں، کیسے واقف کرائیں گے؟ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جینے نہیں دیں گی تمہیں خاموش مزاجی، دنیا میں گر جینا ہو تو کورام مچا دو۔ میرے بھائیوں، ہمیں کورام یہ مچانا ہے کہ کم سے کم ہم اپنے ان ناواقف بھائیوں کو اور بہنوں کو، امت کے ان جو ہے نوجوانوں کو آگاہ تو کرنا ہے کہ ہم کن کن فتنوں سے دوچار ہیں۔ اس وقت تو ایک فتنہ اور بھی چل رہا ہے، میں چلتے چلتے آپ کے گوش گزار کر دوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے دیومالائی تہذیب، ہندو تہذیب، اور ایک تہذیب ہے اسلامی تہذیب، مسلمانوں کی جو تہذیب ہے۔ یہ کلچر اور تہذیب کا جو فرق وہ بالکل واضح ہے۔ دیومالائی اور ہندوانہ جو ہے مشرکانہ جو رواج ہے، جو رسومات ہے، جو ان کا کلچر ہے، جو ان کی ثقافت ہے، بہرحال وہ ہمارے اسلام کے آئین اور اصول اور اس کے قوانین اور ضوابط سے بالکل متصادم ہے اور بالکل متقابل، اور اس کا ٹکراؤ ہے۔ لیکن بہت بڑی محنتوں سے اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ مشرکانہ تہذیب کو اسلامی تہذیب کا جو فرق ہے، یہ امتیازی جو فرق ہے، اس کے تصور کو ختم کیا جائے۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے دلیل کے طور پر یہ بات کہوں کہ یہ یکساں سول کوڈ کی جو بات آپ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں نا ہمارے ملک، یکساں سول کوڈ، تو ہم تو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ حکومت کا ایک ایشو ہے، ایک مدعا ہے، اور ایک ایسی جماعت اور حکمراں بن گئی ہے جو بہرحال اسلام دشمن ہے، اور یہ ہے، یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو ذمہ داری سے دور کر لیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں کہ یہ صرف ایک حکومت کا مسئلہ ہے، نہیں،
دراصل اس کے پیچھے اسلامی تہذیب کے امتیازی شان کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے آپ غور کرو، جب مسئلہ آیا ہماری شریعت اور ہمارے لا پر صلی اللہ پر حملہ کرنے کا، تو سب سے پہلے طلاق پر حملہ ہوا، ٹرپل طلاق پر حملہ ہوا، ٹرپل طلاق کے مدعے کو اٹھایا گیا، طلاق کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بہت سارے ایشوز تھے ان کے لیے، اور بہت ساری چیزیں تھی اسلام کی جس کو لے کر کے قانون بناتے اور اس سلسلے میں اسلام کو بدنام کرنے کی وہ کوشش کرتے، لیکن طلاق کو کیوں اٹھایا گیا؟ دراصل اس کا جواب جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں یہ دیا ہے کہ بات دراصل یہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقدمے میں جو ہے تمدنی اور سیاست مدنیہ پر جب بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب ازدواجی زندگی جتنی مضبوط ہوتی ہے تو معاشی زندگی، تمدنی زندگی اتنی ہی مضبوط بنتی ہے۔ جب ازدواجی زندگی میں خلل واقع ہوتا ہے تو معاشی زندگی، تمدنی زندگی اور دیگر فیلڈ اور دیگر میدان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کی ازدواجی زندگی میں انٹرفیئر کیا جائے۔ بات کہاں سے چل رہی ہے؟ اس لیے طلاق پر انہوں نے حملہ کیا تاکہ ان کی ازدواجی زندگی کے اندر جو ہے خلبلی ڈال دو، اس کی طاقت و قوت کو ختم کر دو۔ اس لیے کہ میاں بیوی جس جو ہے ازدواجی زندگی کی خوشگواریوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے اختلافات کم سے کم ہوتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں بالکل نہیں ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم ہوتے ہیں، اور وہ خوشگوار زندگی جب گزارتے ہیں تو ازدواجی زندگی کی خوشگواریوں پر تمدنی اور سیاسی اور اسی طرح ثقافتی اور دیگر زندگیوں اور دیگر فیلڈوں کے خوشگوار ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ٹرپل طلاق کے قانون کو بنا کر کے دراصل ہماری ازدواجی زندگی میں رخنا ڈالا، اس کے اندر بہچال پیدا کیا، میاں اور بیوی کو آپس میں ٹکرا کر کے، بلکہ کہو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر کے، دراڑ پیدا کر کے ہمارے دیگر میدانوں پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بہت باریکی سے اور انتہائی دقت نظر کے ساتھ وہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان فتنوں سے آ گئے۔ علماء کو اپنے احوال زمانہ سے واقف رہنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مقدمہ شامی میں یہ بات لکھی ہے کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل۔ میں یہ نہیں بات کہتا ہوں، بلکہ میں علامہ شامی کی بات ذکر کر رہا ہوں کہ جو شخص اپنے احوال زمانہ سے واقف نہیں ہوتا ہے، بہرحال وہ نادان ہے، وہ ناواقف ہے۔ اس لیے ہمیں کان بھی کھلے رکھنا ہے، آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہے، اور کان کے راستے سے اور آنکھوں کے راستے سے ہم جو سنیں گے اور دیکھیں گے جو غلط اگر ہے تو پھر زبان بھی کھولنا پڑے گی، اس لیے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ تو حضرات علماء اکرام، ہم سب، ہماری اور سب کی یہ ذمہ داری اب اس وقت تو بڑھ گئی ہے کہ امت میں پیش آنے والے فتنوں سے بھی ہم آگاہ خود بھی رہیں، اور امت کو بڑی حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہم جو ان فتنوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب معلمین ہیں، ہمیں شفقت سے پڑھانا ہے، اب یہ مار پیٹ کا دور نہیں رہا۔ اور اس سے آگے کی بات، ایک معلم کا کردار اپنے شاگردوں کے سامنے کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے حضرت یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا ہماری میٹنگ میں یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ بچے تم سے کتاب سمجھے یا نہ سمجھے، فن کو سیکھے یا نہ سیکھے، اور کتاب میں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن تمہیں ضرور دیکھتے ہیں اور تم سے ضرور سیکھتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، علی دین ملوکہم، چھوٹے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک معلم کا کردار، اس کے لیے سیرت نبویہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بن کر دکھایا، اور معلم کا جو تصور ہمارے سامنے ہے کہ ہم جو ہے کچھ الف با تا سا اور کچھ سیرت نبوی، صحابہ کی سیرت وغیرہ وغیرہ، کتاب و سنت کی تفسیر، تشریح، حدیث یہ پڑھا دیں گے، اسی حد تک ہم معلم کا ایک تصور جو ہم نے چھوٹا سا قائم کیا ہوا ہے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا انما بعثت معلما، تو معلم ہونے کا تصور صرف اتنا محدود نہیں تھا کہ کوئی شاگرد ہمارے سامنے زانوِ تلمس طے کیے ہوئے ہو اور ہم اس کو پڑھا رہے ہو اور سمجھا رہے ہو، یہ بہت محدود تصور ہے جو ہم نے بہت اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو جو ہے محدود کیا ہے۔ دراصل نبی کا معلم ہونا ہر میدان میں، نبی ازدواجی زندگی میں سکھائے گا، نبی اپنی سیرت کو سمجھائے گا، نبی فتنوں سے آگاہ کرے گا، نبی بچوں کی تعلیم و تربیت کرے گا، وغیرہ وغیرہ، جتنے میدان ہو سکتے ہیں وہ سارے میدان میں ہماری حیثیت بہرحال معلم کی ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پہلے سے زیادہ اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو بچوں کے سامنے بھی اور عوام الناس کے سامنے بھی بہرحال ہم کو بہتر سے بہتر بنانا پڑے گا۔ ہمیں دیکھ کر کے بہت سے لوگ بہت کچھ اچھا بھی سیکھ سکتے ہیں اور برا بھی سیکھ سکتے ہیں۔
حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم دین کی مثال ایسی ہے، یا اس کو ایسا رہنا چاہیے جیسے ایک نوی نویلی دلہن جب کسی جگہ پر آتی ہے، اپنا میکے چھوڑ کر سسرال اور نئی جگہ پر آتی ہے، تو پہلی مرتبہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو بڑا احساس ستاتا ہے، اس کو یہ ڈر اور فکر لگے رہتا ہے کہ محلے کے لوگ، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی مجھے دیکھ رہے ہوگے، اس لیے کہ میں یہاں نوی ہوں اور پہلی مرتبہ باہر ہوں۔ وہ قدم بھی سنبھال کر رکھتی ہے، اس کی نگاہیں بھی محفوظ رہتی ہے، وہ اپنی چال ڈھال، رفتار، گفتار ہر ایک کو بالکل سلیقے اور قرینے سے، اس خوف سے صحیح رکھتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا بولیں گے۔ کہا کہ علماء کی مثال بھی بالکل اسی طرح کچھ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیشہ بہت احتیاط کے ساتھ، اجتناب کے ساتھ اور اپنے آپ کو ایک مقتدائیت کے مقام کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو سماج میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات اور معروضات پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے لیے اللہ خیر کے فیصلے مقدر فرمائے۔ ہماری اس مجلس کو حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ صدقہ جاریہ فرمائے، اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بچوں سے بڑی شفقت کرتے تھے، انتہائی شفقت بچوں کے ساتھ۔ آپ ان کی بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھ سکتے ہیں، اب یہ زمانہ اس کا چونکہ چل پڑا ہے۔ حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، بچوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا، انتہائی قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور آدھے گھنٹے اور پون گھنٹے تک مغرب کی نماز کے بعد رونے والے اور تہجد میں رونے والے تھے۔ آج رونا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کانا رجل بقا، انتہائی رونے والے شخص ہوتے۔ بہرحال ہمارے جامعہ کے لیے اور پوری برادری جامعہ کے لیے، فضلائے جامعہ کے لیے، اور جو بھی ہمارے جامعہ سے محبت رکھتا ہے، نسبت رکھتا ہے، تمام اہل علموں کے لیے بالعموم حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی، ان کی رحلت اور ان کا داغ مفارقت ہم سب کو دے کر کے جانا ہم سب کے لیے بہرحال بہت زیادہ دکھ کی بات ہے، اور امت کا بڑا خلا اور نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی پورے برادری کو اور ان کے خانوادے کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کی محنتوں اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا